الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تقول في اثنين ثالثهما الله لا تحزن إن الله معنا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يدخل المدينة رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبوت کے 13ویں کے اختتام اور 14ویں کے شروع میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر نبوت کے 14ویں سال اپنے دولت خانے سے نکلے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ جو عام راستہ تو اس راستے سے ہٹ کر کے الٹے سمت یہ پڑتا ہے باہر، تاکہ عام شاہراہ پر دشمن ڈھونڈیں تو ہم کو نہ پائیں۔ پھر اس سمت میں تلاش کرنے آئے تو وہ لوگ غار کے اندر نہیں دیکھ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے تو ان کا پیر ہم کو نظر آتا، اگر وہ لوگ اپنے پیر کی طرف سر نیچے کر کے دیکھتے تو ہم کو دیکھ لیتے، لیکن وہ پیر کی طرف دیکھنے کے بجائے آگے اور سامنے اور اوپر پہاڑوں کی طرف دیکھتے رہے۔ جب ان کا پیر نظر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں دیکھ لیں گے تو حادثہ پیش آ جائے گا، ان کی گرفت میں ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا۔ تم جو کہہ رہے تھے دو کے بارے میں کہ تیسرا اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں پیش آئے گا، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ اگر اللہ کو حادثہ منظور ہے تو ہو جائے گا، ان لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے حادثہ نہیں پیش آئے گا۔ اس میں ایک بات اور معلوم ہوئی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ استوا ہو گیا۔ اب ان سے پوچھو عرش کہاں ہے تو نہیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ پانی کہاں ہے؟ سمندر زمین میں ہے۔ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی مجلس جو ہے، کرسی جو ہے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ اس طرف موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اب یہ کہتے ہیں بد نصیب اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو نالی ہے، گندگی یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہے، گندگی میں اللہ تعالیٰ، ایسا بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اب یہ لائٹ جل روشنی آ رہی ہے تو روشنی اگر نالی پر پڑ رہی ہے تو اس نالی کی گندگی کی وجہ سے کیا روشنی گندی ہو جاتی ہے؟ روشنی پہ کچھ اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ نور ایک سمجھانے کے لیے کہ جس سے نور ہر جگہ ہوتا ہے، ایک لطیف چیز ہے، اللہ کی ذات اسی طرح سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مطلب معمولی بات نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شیخ محمد بن وہاب نجدی کے ماننے والوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے پورے حجاز میں قتل عام شروع کر دیا، حتیٰ کہ کعبہ کے اندر بلی، بندر اور درندوں کو بھی مارنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔
بچھو اور سانپ کو بھی مارنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کعبہ کے اندر یہ لوگ عثمانی مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، کعبہ کے اندر حدود حرم میں مارتے تھے، یہی کہہ کر کے کہ یہ لوگ اللہ کو آسمان پر نہیں مانتے ہیں، سب جگہ مانتے ہیں، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ شام کے اندر مسلمانوں کی پوری بستیوں پر کیمیاوی حملے ہوتے ہیں، پوری بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں بشار الخنزیر جو بادشاہ وہاں کا، اس کے ذریعے، اور سعودی حکومت ان کو ہر چیز سپلائی کرتی ہے، اس بادشاہ کو ہر چیز سپلائی کرتی ہے، تیل، الیکٹرک اور سواریاں، دوائیں، خوراک، کپڑے، ہر چیز۔ کچھ علماء گئے ملنے شام کے، یہ سعودی علماء سے جڑے ہوئے ذمہ داروں سے، انہوں نے بالکل مدد کرنے سے انکار کر دیا مسلمانوں کی، اور بشار الخنزیر کی مدد کرتی ہے سعودی حکومت۔ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بدماش یہ حکومت کیوں ہے، اس طرح مسلمانوں کے خلاف قتل میں شامل کیوں ہے۔ 2 دن پہلے ایک عاقل نام کا ایک ابو الفضل فیضی ہے، ایک زندیق، ایک شیطان ہے سعودی میں، النور ٹی وی چلاتا ہے، اس نے یہ بیان دیا۔ اسے لوگوں نے دلی سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیوبندی بریلی ان کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں پوچھنا چاہیے، چونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، مطلب اس کافر اور مرتد ہیں۔ اب کافر اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنے کی سزا ہے۔ تو جو ہندوستان میں مسلمان ہیں یہ سب کافر ہیں، اب کوئی ان کو قتل کرے گا تو ہم سوچیں کہ سعودی کے لوگ مدد کریں گے، نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو یہ کافر ہیں۔ اب وہ قتل کرنے نہیں آئیں گے تو دوسروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کرائیں گے، جیسے کہ شام کے اندر قتل کرائے ہیں مسلمانوں کو، عراق کے اندر مسلمانوں کو قتل کرایا انہوں نے، اور فلسطینی مسلمانوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ کہتا ہے، عاقل کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، اس لیے مسلمان ہی نہیں ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، یہ کہتا ہے بیہودہ۔ اور اپنے یہاں بھی ایسی سوچ کے لوگ ہیں، پڑیا حدیث کے رکھ کے گھومتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، عرش کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں کہتے ہیں وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ اب ان سے پوچھو عرش کہاں ہے تو نہیں بتائیں گے، لیکن عرش پر ہے اللہ۔ دنیا گول ہے، ہمارے لیے عرش ادھر ہے، جو نیچے رہتے ہیں ان کے لیے عرش نیچے ہے، تو کس طرف اللہ؟ ایک طرف اشارہ کیا تو ایک ہی طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو یہ گمراہ کن اور کفریہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اس غار کے اندر غم مت کرو، یہاں بھی اللہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی، غم دور ہو گیا۔ یہ عقیدے کی بات بھی میں نے بیچ میں کہہ دی، چونکہ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے گمراہی پھیلاتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا اس کے ذریعے باتیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، وہاں سعودی میں بیٹھ کر کے ابو الفضل فیضی جس نے نیا دین بنایا تھا اسلام کے مقابل میں، دین الہی اکبر بادشاہ کی چاپلوسی کرتے ہوئے، رانیوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے ایسے سعودی میں کچھ دلال اور منافق بیٹھے ہوئے ہیں جو مسئلے بتلاتے ہیں اور حکومت کی سرپرستی ہوتی پوری دنیا میں باتیں پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو الفضل فیضی اور دلال اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہیں جو سعودی میں بیٹھ کر کے ایسے مسئلے بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ چلے گئے، پھر آگے کا سفر چالو ہوا، چوتھے دن وہ لے کر کے اونٹ آئے، چلے آگے۔ ان چیزوں میں ہمارے لیے حالات کے لحاظ سے اسباق موجود ہیں، نمونے عمل اور آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا ایک عمل، اس میں ہم کو سبق ملتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ فتوحات شروع ہونے والی ہیں، حالات تبدیل ہونے والے ہیں، کوئی ایک آدمی بظاہر مددگار نہیں ہے، پورا مکہ دشمن بن چکا ہے اور سکون سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، وعدہ ہو گیا کہ تم جیت کے رہو گے، تو بریانی پلاؤ پارٹی نہیں چالو کر دی، بلکہ اسباب کو اختیار فرمایا۔ اس طرح سے چھپ کر کے
3 دن مسلسل غار میں بیٹھے رہے، چوتھے دن نکلنے کی ترتیب بنائی، پوری رات چلتے رہے، دوسرے دن دوپہر کے وقت ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کو درخت نظر آئے، پتھریلی زمین نظر آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو صاف کیا، چمڑے کا ایک تھا کپڑا، اس کو بچھایا، چمڑے کا کپڑا تھا، چمڑا بہت قیمتی چیز ہے۔ یہاں ایک بھد قوم رہتی ہے جس نے ایک سوئی بھی نہیں بنایا، لیکن وہ اپنے عقل سے کام لیتی ہے، پوری انسانیت کو کام میں لگا دیا، سب کی کمائی اکیلے کھاتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے، اور سب جتنے کام کرنے والے سب کو ذلیل کرنے کے لیے الفاظ بنا دیا۔ کوئی پتھر پھوڑنے والا تو اس کا نام رکھ دیا نٹ، کوئی گندگی صاف کرنے والا تو اس کا نام رکھ دیا بھنگی، کوئی چمڑے کا کام کرنے والا تو اس کا نام رکھ دیا چمار، ذلیل کرنے کے لیے۔ اسلام کہتا ہے کہ جتنے بھی کام ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ مبارک کام ہے۔ یہ چمڑے کے کھال خود ہی نکالا ہوگا، اپنے پاس رکھ رکھا تھا، چمڑا بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بچھایا، اللہ کے نبی سوئے، کانا یرقو دلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ڈول جو اپنے ہاتھ سے سلتے تھے، جو چمڑے کی سلائی کرتے ہیں، یہ ذلیل لوگ نہیں ہیں، بہت معزز لوگ ہیں، جب پتھر پھوڑتے ذلیل لوگ نہیں، بہت معزز لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ کو چوما، کڑا تھا، سخت ہاتھ، تو انہوں نے کہا کہ میں پتھر اٹھاتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اسے میرے ہاتھ کڑے۔ اللہ کے نبی نے چوما، یہ ان کو عظمت عطا فرمائی، محنت کرنے والوں کو۔ ابھی 2-3 دن پہلے مزدور ڈے گزرا ہے، یہ عظمت اور عزت ہے مزدوروں کی اسلام میں، اللہ کے نبی کے نزدیک۔ ان کی توہین نہیں کی جائے گی، ان کے لیے غلط جملے نہیں استعمال کیے جائیں گے۔ تو چمڑی بچھا دی وہاں لے کے، پھر آگے نکلے تو ایک مقام پر پہنچے، معبد کے مکان کی طرف، راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ ضیافت کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، کوئی بھی مسافر گزرتا تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا میرے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ مسافر گزرے، مسافروں کے لیے کھانے پینے کا میں انتظام کر دوں، لیکن ابھی حالات ہیں کہ بہت غریبی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ہمارے شوہر بکریوں کو لے کر کے جنگل کی طرف گئے ہیں، تو ابھی فی الحال کچھ انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک بکری کی طرف پڑی، فرمایا کہ وہ بکری تو ہے۔ انہوں نے کہا بکری اگر اس لائق ہوتی کہ دودھ دے سکے تو چراگاہ بھیجے، تو چلنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری کو لاؤ۔ اس بکری کو لائے، آپ نے اس کے پستان میں ہاتھ لگایا، تھن میں ہاتھ لگایا تو دودھ اتر آیا، دودھ نکالا، برتن دھلا کر کے اس میں آپ نے پیا، سب نے پیا، بڑا برتن بھر دیا، اور پھر منگایا برتن، بہت زیادہ دودھ بھر گیا۔ روایت میں تک اتنا دودھ بھر گیا کہ پورے جماعت اس دودھ کو پی لے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دھیان سے دیکھتی رہی اور حالات کا جائزہ لیتی رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کے آگے نکلے۔ دودھ بہت اہم چیز ہے، آپ جان لیجئے، دودھ بہت اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب فتنے کھڑے ہوں گے، دین اور ایمان کو بچانا دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ ایمان بچانے کے لیے کیا کرو، بکریوں کو لے کے جنگل میں چلے جاؤ، بکریاں چریں، ان کا دودھ پیو، دودھ خوراک بھی ہے، دودھ پانی بھی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کرکرے، یہ چیز، یہ دنیا بھر کی چیزیں کھلانے کے بجائے دودھ پینے کے لیے دیں۔ ہم مہنگا زیادہ دودھ نہیں پلا سکتے تو کرکرے کا پیسہ جوڑ لو، آپ دن میں 2 مرتبہ کرکرے دیتے ہیں، 5-5 10 روپے کے، 10 روپے دودھ پلا دو کم سے کم، تو دودھ پی کر کے آگے نکلے۔ دیکھیے مشرکین اور دشمن کتنا ایکٹیو تھے، کتنا متحرک تھے۔ ایک تو سراقہ ابن مالک کو بھیجا پکڑنے کے لیے، وہ پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ پیش آیا، انہوں نے معافی مانگی۔ دوسرا، آگے حضرت بریدہ اسلمی، یہ 70 ہتھیار بند لوگوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے راستوں میں وہ دیکھ رہے تھے اور گھیرا بندی کرتے، انکوائری کر رہے تھے۔ بالکل سامنا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سامنے سے پہلے دوسرے جو واقعات پیش آئے اس کو میں ذکر کر دوں۔ یہ 3 ہی لوگ تھے راستے میں، ایک کو گائیڈ تھے، رہنمائی کرنے والے، ایک حضرت ابوبکر، ایک حضرت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی آگے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے تھے، عمر میں زیادہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ داڑھ بال ان کے سفید ہو گئے تھے. تو یہ اس لیے تھے کہ لوگ سمجھے کہ آگے کے جا رہے گائیڈ ہے، آگے رہنمائی کرنے والا ہے، اصل مالک اس قافلے کے ذمہ دار یہ ہیں، اس لیے ان کو آگے کر رکھا تھا اور آپ پیچھے تھے. جب جو بھی راستے میں ملتا پوچھتا یہ کون ہے آگے، تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ھذا ھادٍ، یہ ہادی گائیڈ ہے. ہادی مطلب راستے کی رہنمائی کرنے والا. ہادی کا دوسرا مطلب پوری انسانیت کا رہبر. تو وہ اس مطلب جو بات بولی جا رہی تھی کہ ان کے گائیڈ ہوں گے، آگے راستہ بتانے والے ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق یہ مانتے، یقین رکھتے کہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے دین کے رہبر، پوری انسانیت کے رہبر. یہ بتاتے جملہ ایک ہی ہوتا لیکن دو معنی پیدا ہوتا، سننے والا دوسرا معنی سمجھتا، یہ دوسرا معنی اپنے دل میں لیتے. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، آپ بیل مجھے مار، یہ والا طریقہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے. پھر آگے جب یہ چلے، وہ حضرت بریدہ سے ملاقات ہوئی، بریقہ ابن حسیب اسلمی 70 افراد کے ساتھ تھے، یہ ہتھیار بند، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. جب ملے تو سمجھ گئے کہ یہ ہتھیار بند آدمی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا مکہ کے لوگ کوئی معاملہ کر رکھا ہو، انہوں نے ڈیل کر رکھا ہو. تو ان کے بولنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو بولا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام بریدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریدہ کا مطلب ٹھنڈک، بہت اچھا مانا. کہا کہ اس کا مطلب ان کو اب گرمی نہیں پہنچے گی، تکلیف نہیں پہنچے گی، ٹھنڈک حاصل ہوگی. اتنے اچھے انسان آپ کو، بریدہ، ٹھنڈک آپ کے نام میں ہے، مطلب آپ کی ذات سے ہم کو گرمی پریشانی نہیں پہنچے گی، ٹھنڈک پہنچے گی. یہ آپ نے فرمایا. ایک دشمن جو آپ کا دشمن ہے 70 لوگوں کے ساتھ، اس سے بات کا طریقہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرما رہے ہیں. پھر پوچھا کہ آپ کس قبیلے کے ہو؟ قبیلے بولا قبیلہ بنو اسلم. تو بولے بنو اسلم مطلب سلامتی والے، محفوظ کرنے والے، سرکشا دینے والے. اسلم سلامتی سے بنا، اس میں تفصیل نہیں، بہت زیادہ محفوظ رکھنے والا، محفوظ رہنے والا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ہی محفوظ ہیں، آپ کتنے اچھے آدمی، آپ کے پروٹیکشن میں ہم رہیں گے. اب آپ کی حفاظت ہم کو ملے گی. دیکھیے بنو اسلم کے آپ بیٹے ہو، یہاں آ گئے تو ان کو سرکشا دو گے آپ. پھر بولا بنو اسلم کے کون سے شاخ کے آپ ہو؟ تو انہوں نے کہا بنو سہم. سہم میں حصہ، بنو مطلب حصے والے بیٹے. آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس طاقت میں میرا حصہ ہوگا، میرے خیر و صلاح اور میرے کاموں میں تمہارا حصہ ہوگا. مطلب تم حصے دار بن گئے، میں تمہارا حصے دار بن گیا. یہ آپ نے فرمایا. انداز گفتگو میں لطافت، محبت اور نرمی تھی، ایک نبی کی شان اور مجد و کرامت ساری چیزیں تھیں، اخلاق ساری چیزیں تھیں. جب یہ جملہ سنا، 3 بات جب اس طرح بات کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر کے جواب پوچھا، جواب کو آپ نے اس طرح ایکسپلین کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ بولے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، رسول اللہ. وہ پہچان گئے کہ میں انہی کو تو تلاش کر رہا تھا. انہوں نے ہمارے قبیلے کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں، ہماری ذات کے بارے میں اتنی امیدیں، اتنی اونچی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور میں ان کو نقصان پہنچا دوں، میں ان کو گرفتار کر دوں، میرے خاندان کا نام کٹ جائے گا، میرے جو نام بریدہ ہے اس نام کے خلاف یہ عمل ہوگا، میرے قبیلے، میرے گھرانے کے خلاف عمل ہوگا. میں یہ نہیں کر سکتا، بلکہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا. اور وہ 70 لوگ جو آپ کا سر لینے آئے تھے، وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. ابھی 2 اور 3 لوگ آگے سفر کر رہے تھے. اب یہ 70 مسلح افراد کے ساتھ ہجرت مہاجروں کا قافلہ آگے چلتا ہے. یہ مسلمان کی صفت ہوتی ہے. مسلمان داعی ہوتا ہے اور دین کی بات ہر جگہ کرتا ہے، اللہ کا پیغام ہر جگہ پہنچاتا ہے. پہنچانے کے طریقے اللہ کے نبی نے سکھلا دیے کہ یہ تمہارے طریقے ہونے چاہیے. گالم گلوچ اور الٹی سیدھی باتیں، کسی کے دل کو چوٹ پہنچانے والی باتیں اور جملے مسلمان نہیں کہتا. فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جن کی وجہ سے غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی، وہ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آ رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کا کہا سنو اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کی وجہ سے غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی، جیتی ہوئی جنگ کو ہم نے ہارا تھا، میرا دندان شہید ہوا تھا اور پوری جنگ کا میدان کا نقشہ پلٹ گیا تھا، وہ اتنے بڑے شخص ہمارے مقابل جو تھے وہ آ رہے ہیں، نادم ہو کر کے آ رہے ہیں، خبردار خبردار تم اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو الٹی سیدھی باتیں مت کہنا، کیوں تمہاری الٹی سیدھی باتیں مردوں کو تو نہیں پہنچیں گی، ابو جہل کو نہیں پہنچیں گی، لیکن اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، بیٹے کے دل کو چوٹ لگے گی۔ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اپنی زبان میں، اپنی گفتار میں، اپنی آواز میں ایسی شیرینی اور مٹھاس پیدا کرنی چاہیے کہ وہ دشمن جو 70 افراد کی جماعت لے کر کے ہم کو گھیرے ہوئی ہو وہ ہمارا اسیر ہو جائے، ہمارے دین کو اچھی سے سمجھ لے کہ دین برحق یہی ہے، انسانیت نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کہ واقعی ام معبد کا چھوٹ گیا تھا، ام معبد نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے تھے، انہوں نے تذکرہ کیا، کہا وہی مکہ کے محمد ہیں جن کو مکہ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن تم نے جو صفات بیان کی ہیں، جو خصوصیات بیان کی ہیں، جو اخلاق بیان کیا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں ان سے ضرور ملوں۔ ان کا قافلہ بہت آگے نکل چکا ہوگا ورنہ میں ان سے ضرور ملتا، ملنے کے لیے وہ بے چین بے قرار ہو گئے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہوں، ہمارے کردار ایسے ہوں، ہماری زبان ایسی ہو کہ لوگ ہم کو ہمارے بعد میں ڈھونڈتے رہیں۔ پہلے زمانے میں چل چل کے لوگ دوائیں بیچا کرتے تھے، یہ دوائیں بیچنا مسلمانوں کی تہذیب کا، ان کے تمدن کا، ان کے کلچر کا، ان کے معاش کا ایک لازمی حصہ ہے دوائیں بیچنا۔ ہم دواؤں کے میدان سے دور ہو گئے، میڈیکل کے میدان سے دور ہو گئے، دوائیں بیچا کرتے تھے۔ وہ دوا دے کے جاتے لوگوں کو آرام ملتا تو لوگ تلاشتے رہتے کہ فلاں قسم کا آدمی تھا، فلاں جیسا کپڑا پہن رکھا تھا، فلاں گھوڑے یا گدھے پہ یا سائیکل پہ آیا تھا، کاش پھر وہ لوٹ کر کے آ جائے۔ یہ مسلمان جب ایک علاقے سے گزر جائے اس علاقے کے لوگ اس کو یاد کریں۔ ام معبد کے شوہر رات میں ابو معبد جب آتے ہیں شام کو تک تذکرہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے واقعہ ذکر کیا، اس میں بنیادی طور پر ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں حکمت، تدبیر، مصلحت اور سمجھداری، پلان اور منصوبہ سازی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر پلان کے، بغیر منصوبے کے، بغیر حکمت کے کتنا اچھا بھی کام کرو گے اس کے نتیجے نہیں نکلیں گے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ فاتح بنو گے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، آپ کے قدموں میں کوئی بڑیا نہیں ڈال سکتا ہے، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی 3 دن غار میں چھپے رہے، چوتھے دن نکلتے ہیں، ایک گائیڈ کو لے کر کے نکلتے ہیں، رہبر کو نکلتے ہیں، چھپ چھپ کے نکلتے ہیں، پھر آگے بھی ایک قافلہ مل جاتا ہے 70 لوگوں کا مسلح آپ کے دشمنوں کا، وہ دشمن بھی آپ کے اسیر ہو جاتے ہیں، آپ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، آپ کے جانثار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام میں سمجھ بوجھ اور تدبیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔